سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعات وفی کل ساعات من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم معینا حتی تسکنہ ارزقت وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرد آل محمد جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت فرما دیں۔ جنہیں صلوات نہیں آتی ان کی شرعی مجبوری ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں تلاوت فرما دے۔ آل محمد سے مانگنے کے لمحے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں کوشش کرنا امین کی زحمت ساری کرنا۔ دعا ہے کہ مالک کی عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالہ پاک کا صدقہ ہر بیمار کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی اس فرش انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شرپسند عناصر سے محفوظ فرما۔ 6 یا 7 چہرے ایسے ہیں جو ابھی تک آمین کہنے کی زحمت نہیں کر سکے، جو بندہ ابھی تک ہچکچا رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے خود سے ہچکچاہٹ دور فرمائے۔ اللہ جانے کہ اس کے لبوں میں خالق نے قبولیت کی مہر رکھی ہے، جو آمین کہہ سکتا ہے وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے آمین بلند آواز میں کہیے گا۔ مالک حسین آپ کے اس بار روحانی فرش انتظار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین میرے لیے نہیں کہنا، آمین اپنے لیے کہنا ہے۔ سینے میں جتنی تڑپ ہو اتنی بلند آمین کہہ دینا۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام عزاداروں کو جلد از جلد کربلا شامران میں سجدہ نصیب فرما۔ مالک آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ تمام دعاوں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کی آمد کے لیے جس کا جتنا دل تڑپتا ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت فرما دے۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو پچھلے لوگ اگر شامل ہو جائیں، صلوات جتنے احباب بیٹھے ہیں بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ یہاں والے لوگ آپ کی تھوڑی سی زحمتوں کو مجھے ارسلان بھائی تھوڑی سی توجہ، بھائی جان اگر آپ تھوڑا سا توجہ میرے حوالے کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ کوشش کریں عبادت میں سارے شامل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز اتنی بلند ہو کہ ہماری صدائیں منکروں کے گھروں تک پہنچ جائیں۔ ہاتھوں کو علم کی شبیہ بنا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، جتنا علی سے پیار ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرماتے ہیں۔ کوشش کریں ایک صلوات اتنی بلند تلاوت فرمائیں جتنی ہر عزادار کے دل میں کربلا معلی جانے کی خواہش ہے۔ اجازت لینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ حسین بادشاہ کے ڈھیر عزت دار عزادار فرش انتظار پر حسین کے ذکر میں تشریف لا چکے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا سفر کیا ہے آپ نے یہ چہروں کی زیارت کے لیے۔ میں پہلا مصرع کہنے جا رہا ہوں، اسی سے فیصلہ کرتا ہوں مجھے کتنا مختصر پڑھنا ہے، کس معیار سماعت پر الفاظ تراش کے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ ارسلان بھائی اگر میں پہلا لفظ سمجھانے کے قابل ہو گیا، آپ نے اتنی دعا دے دی جتنا میرا حق بنتا ہوا، تو پھر میرا اگلا سفر
ڈھیر آسان ہو جائے گا. اللہ کرے میں مصرع سمجھا سکوں, حسین کے چاہنے والے ویسے سن سکیں جیسے حسین کے چاہنے والے سنتے ہیں. عزادارو, حسین بادشاہ کا ایک چھوٹا سا نمائندہ برسر ممبر کھڑا ہو کے حق کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مصرع تلاوت کر کے کہہ رہے زمانے والوں اس ممبر کی آواز سن لو, ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین. بھائی جان بولنا چاہیے تھا, میں نے مشکل بات تو نہیں کہی. بھائی جان آپ کو اردو سمجھ آتی ہے نا, شعر سننے کا جو سلیقہ رکھتے ہیں, آپ ہاتھ کھولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین, پہلے ماتمی سے لے کے وہ پیچھے بیٹھے حسین کے چاہنے والے تک. اگر میں نے مصرع سمجھا دیا, مصر کی گہرائی آپ تک پہنچ گئی, تو میرا ڈھیر سفر کر کے آنے کا, انتظار کرنے کا, آپ کے درمیان کھڑے ہو کے الفاظ تراش کے آپ کے حوالے کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں, حسین کا چاہنے والا اتنی دعا دے سکے جتنا اس نوکر کا حق بنتا ہوا. سر اٹھا حیدر رضوی مصرع بیان کر کے کہہ رہے زمانے والوں شیعہ قوم کے ممبر کی پکار سنو تو صحیح. ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین, خود شاہ مشرقین کہتے ہیں, اور زمانے والوں جھگڑا ہے ہی نہیں. تم جسے یا رسول کہتے ہو, ہم اسے یا حسین کہتے. جو بول سکتا ہے اس کی آواز بلند ہونی چاہیے یار. ہاتھ اس کا اٹھتا ہے جس پہ خیرات ابو طالب کے بیٹے دے رہے ہوتے ہیں. جو نوکر ہے حسین کا مل کے بولو حیدری. ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین, خود شاہ, میں 4 یا 5 چہرے میری نظر میں آ گئے ہیں جو ابھی تک مجلس میں امیر بن کے بیٹھے ہیں, وہ کسی نخرے سے مجلس سن رہے ہیں. ان بندوں کو بھی شامل کرنے کے لیے ارسلان بھائی میں 4 مصروں کا اور سہارا لیتا ہوں. ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین, خود شاہ مشرقین کہتے ہیں زمانے والوں جھگڑا ہے ہی نہیں. تم جسے یا رسول کہتے ہو, ہم اسے یا حسین کہتے ہیں. زمانے والے کہتے ہیں یہ 2 مہینے ہو گئے شیعہ قوم امام بارگاہ کو بند کر کے, دروازے کھول کے, شیعہ قوم اکٹھا ہو کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی صداؤں کو بلند کر رہی ہے. یہ نہ رکتے ہیں, نہ تھکتے ہیں, نہ کسی فتوے کا شکار ہوتے ہیں, نہ کسی فتوے کا شکار ہونے کے بعد 4 دیواری میں محدود ہوتے ہیں. جو حسین کے حصے کے ماتمی ہے اس کا ہاتھ اٹھ کے وقت کے امام کو سلام کرنا چاہیے. اور سلام بھائی, لوگ اپنے گھروں کی چھڑیوں پر بیٹھ کے ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہی یہ کون سی قوم ہے جو نہ رکتی ہے, نہ تھکتی ہے, نہ کسی فتوے کا شکار ہوتی ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ہمارا یوں جمعے غفیر میں اکٹھا ہو جانا اس بات کا اعلان ہے کہ آج تک اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو حاضر. جو بول سکتا ہے اس کی آواز بلند ہونی چاہیے. جی آئے, جی آئے آئے, ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے. بھائی جان ٹھیک ہے, صلوات ایسی پڑھیں کہ قرض نہیں فرض سمجھ آئے. صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کے بلند آواز میں تلاوت فرمائیں. چلیں بھائی جان آ گئے, بڑی جلدی کرنی ہے, 2-4 پیغامات ہیں انہیں آپ وصول فرمائیے. اتنی سی دعا دیجئے میرا جو اگلا سفر ہے وہ آپ کے دعاؤں کے سائے میں ہو جائے. زمانے والوں 2 مہینے سے درسگاہوں کو آباد کر کے, سڑکوں کو بند کر کے زمانے والوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو حاضر ہے. جو بندہ ابھی تک شامل نہیں ہو سکا, میں 4 مصرے پڑھ کے ہر اس چہرے کی زیارت کروں گا. جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے میرے گھر کا چولہا حسین ابن علی کی محبت اور مودت کے صدقے چلتا ہے, اور کہتے ہیں مجھے مجلس میں بولنے کا ہنر آتا ہی نہیں. آپ برسر ممبر حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ ہو کے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں نصیب جتنا بھی بگڑے. زمانے والے کہتے ہیں حسین 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 حسین, ہر لمحہ یا حسین کی سزائیں. یہ شیعہ قوم 2 مہینے سے گھر بار کام کاج ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے حسین کی محبت اور مودت میں درسگاہوں کو عبادت گاہوں کو آباد کر کے بیٹھے. اس بات کی وجہ کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے میری سانس مقروض ہے حسین ابن علی کی, وہ بندہ شامل ہو جائے, دوسرے بندے کو چھٹی ہے. زمانے والوں حسین بادشاہ کا نمائندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے نصیب جتنا بھی بگڑے صبر ہی جاتا ہے, رخ عقیدہ بلا سے صبر ہی جاتا ہے. اور یہ سوچ کر ہی سناؤ حسین لوگوں کو کیا حسین سچ ہے دلوں میں ادھر ہی جاتا. ہاتھ اس کا اٹھتا ہے جس کو خیرات ابو طالب کے بیٹے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور یہ حسین سے مسحو, بولتی آواز ہے کربلا معلّہ میں بلند ہو. نصیب جتنا بھی بگڑے صبر ہی جاتا ہے, رخ عقیدہ ولا سے صبر ہی جاتا ہے. اور یہ سوچ کر ہی سناؤ حسین لوگوں کو حسین سچ ہے دلوں میں اتر ہی جاتا ہے.
میں اللہ کرے بات سمجھا سکوں، میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے. جتنی دعا جتنی داد مجھے چاہیے تھی اتنی دعا آپ نے مجھے عطا فرما دی. میرے اگلے سفر کے لیے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، ان سے نکلتی ہوئی دعائیں ڈھیر ساری میرے لیے کافی ہیں. میں پیغام جو میرے حصے میں ہے میں آپ کے حوالے کر لوں، اور جو مزید دعا آپ دے سکتے ہیں میں اس کی تلاش میں اپنے اگلے سفر کا آغاز کروں. زمانے والوں، محرم کا مہینہ گزر گیا. آج سفر کے 23 دن بھی آج کے دن کو ڈال لیں تو گزر گئے. زمانے والوں، یہ 2 مہینے منسوب ہیں حسین ابن علی سے. جن کی آواز بلند ہو سکتی ہے تھوڑی تھوڑی آواز بلند کیجئے. میں آپ کی قوم کی ترجمانی کے لیے ایک جملہ زمانے والوں کو حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ حسین سے مہینہ، پچھلا مہینہ منسوب گزر گیا. یہ حسین سے منسوب مہینہ گزر رہا ہے. اگلا جو مہینہ آئے گا وہ منسوب ہے حسنین کے نانا سے. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ ڈھیر سارے معجزے لے کر آئے گا. میں معجزہ پڑھ کے جاؤں گا اور دیکھوں گا کون سا ہاتھ ہے جو حسین کے ماتم میں بلند ہوتا ہے اور حسین کے ذکر میں بلند ہو کے وقت کے امام کو سلام نہیں کر سکتا. ربیع الاول کے مہینے کے ڈھیر سارے معجزے ہیں، لیکن محسن بھائی ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ علم جو 30 سفر کی شام تک بدعت ہوتا ہے وہ ربیع الاول کا چاند فلک پر آتے ہی سنت بن جاتا ہے. شاباش! جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اسے ہاتھ اٹھانا چاہیے. وہ علم جو سارا سال 30 سفر کی شام تک بدعت ہوتا ہے وہ ربیع الاول کا چاند فلک پر آتے ہی علم سنت بن جاتا ہے. وسیم بھائی میں جملہ ہی نہ سمجھا سکوں تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. زمانے والوں، میں قوم کی نمائندگی میں 2 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ مہینہ گزر جائے گا اور ربیع الاول کا مہینہ میرا پسندیدہ مہینہ ہے. زمانہ پوچھے پسندیدہ مہینہ کیوں ہے تو پھر میں زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر دوں گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے. جو نہیں بول سکتا وہ بندہ بڑا امیر ہے یار. اسے حسین کے ذکر میں بولنے کا ہنر نہیں آتا وہ بندہ. ربیع الاول کے مہینے میں علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے، علم ہمارے برادران کے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اب جو علم کا فرق ہے فرق کو دور کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. یہ حسین کا منبر ہے اور حسین کا ذکر ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. جو بندہ بول سکتا ہے آوازیں حسین ابن علی کی امانت ہے. علم ہمارے گھر پہ بھی ہے. 6-7 دن بعد علم آپ کے گھر پہ بھی آ جائے گا. یہاں تک مجلس پڑھنا تھی مجھے. اب تھوڑا سا وسیم بھائی آپ کے مجمع سے مجھے ساتھ چاہیے. ہمارے گھر جو علم ہوتا ہے کس رنگ کا ہوتا ہے جی؟ آپ جی آپ سلامت رہیں. لے جی فرق کو دور کرتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں. میرے ساتھ مجلس، میرا مجمع ساتھ پڑے گا. ہمارے گھر جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا. ہمارے برادران کے گھر جو علم لگے گا وہ کس رنگ کا ہوتا ہے جی؟ سبز رنگ کا. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. میں جملہ مکمل کروں گا اور میں ہر اس بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا جو مجلس حسین سے آواز بچا کر گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے گا. علم ہمارے گھر پہ بھی ہے، علم آپ کے گھر پہ بھی ہے. جو فرق ہے فرق کو دور کرتے ہیں. ہمارے گھر کالے رنگ کا علم ہے، آپ کے گھر سبز رنگ کا علم ہے. ہمارے گھر جو علم ہے اس میں ہاتھ کا نشان ہے، برادران کے گھر جو علم لگے گا اس میں جوتی کا نشان ہے. جو زمانہ سارا سال پریشان رہتا ہے کہ اتحاد نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا. میں اتحاد کی بڑی مثال 23 سفر اس دن شبیر پر کھڑا ہو کے دے کے جا رہا ہوں. کون سا بندہ ہے جس کے گھر کا چولہا حسین ابن علی کی محبت اور مودت کے صدقے چلتا اور کہتا ہے مجھے مجلس شبیر میں بولنا نہیں آتا. جو بندہ آگے بیٹھا بھی توجہ نہیں کر سکتا وہ بندہ بڑا امیر ہے. زمانے والوں، علم ہمارے گھر پہ بھی ہے، علم آپ کے گھر پہ بھی ہے. آپ پریشان رہتے ہیں سارا سال اتحاد نہیں ہوتا. ہمارے گھر کالے رنگ کا علم، آپ کے گھر سبز رنگ کا علم. ہمارے گھر جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان، آپ کے گھر جو علم ہے اس پہ نالین کا نشان. میں پیر محل میں کھڑا ہو کے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. زمانے والوں، اتحاد کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی جوتی تیرے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے. شاباش! جو بولتا ہے اس کی قبر میں حسین بولتے ہیں. جس کی جوتی آپ کے گھروں پہ ہوتی ہے اس کا علم، اس کا ہاتھ ہمارے گھروں پہ ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میری قوم کے بچے اب 6-7 دن کے بعد جب گلیوں بازاروں محلوں میں نکلیں گے تو پھر گلی گلی محلے محلے نگر نگر میں سبز رنگ کا نالین والا پرچم بلند ہوا ہوگا. میں اپنی قوم کے بچوں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا لیکن ذمہ دار نمائندہ ہو کے بھائی محسن تھیم کی موجودگی میں، پیر محمد عباس کی موجودگی میں، بھائی وسیم کی موجودگی میں، بھائی ارسلان کی موجودگی میں، حسین کے ڈھیر سارے عزاداروں کے درمیان
ایک مسافر ہو کہ تمہارے درمیان ہاتھ باندھ کے اپیل کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب گلیوں بازاروں میں نکلو اور کسی گھر پہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو نظریں چرا کے نہ گزرنا. ایک مرتبہ کرنا کیا ہے بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، دوست سمجھو، اس اپیل کو یہاں پر ایک مرتبہ رقم کرنا. ایک مرتبہ وہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھنا، اس کے سائے میں کھڑے ہونا، اس کو سلام کرنا. اگر کوئی بندہ تم سے سوال کرے یہ کیا کر رہے ہو، اس کی کلائی پکڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. جو بول سکتا ہے اسے بولنا چاہیے یار. جس کی آواز حسین کی امانت ہے وہ بلند ہونی چاہیے. جب کوئی روکے کہ کیا کر رہے ہو تو اس کو بتانا کہ گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. اور میں زمانے والوں کو حسین بادشاہ کا ذاکر ہونے کے ناطے ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں. کل نانا کا علم وہ اٹھائے جس نے آج نواسے کا علم اٹھایا ہے. کل نانا کا علم چھتوں پر وہ لگائے جس نے نواسے کے علم کی تعظیم کی ہے. کل نانا کا علم وہ چومے جس نے نواسے کے علم کو سینے سے لگایا ہے. اگر بھرے پنڈال میں کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے یہ نانے اور نواسے کے علم کا رشتہ کیا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ محمد عباس شاہ جی کہہ دوں گا یہ ربیع الاول کی خوشیاں محرم اور سفر کے غموں کا نتیجہ ہے. اب کوئی بندہ دلیل پوچھے میں دلیل اس کے سینے پر رقم کر دوں گا. زمانے والوں اگر کربلا کی جنگ حسین اپنے نام نہ کرتا آج گلیوں بازاروں میں یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر نہ ہو. آپ جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ دھریے حسین سے مسئلہ. اگر کربلا کی جنگ حسین ابن علی اپنے نام نہ کرتے، میں ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں آپ کے اس امام بارگاہ میں کھڑا ہو کے. کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے میری آواز حسین ابن علی کی امانت ہے اور مجلس میں بولنے کا فن نہیں آتا؟ ممبر سج جائیں گے، محفلیں منعقد ہوں گی، ہمارے ممبروں سے قصیدے پڑھے جائیں گے، آپ کے ممبروں سے شان رسالت پڑھی جائے گی. ایک نعرہ میں بلند کر کے جا رہا ہوں اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے ممبر کے کالے کپڑے میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو حسین کی محبت اور مودت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں جملہ یہاں پہ دستک دے اتنا بولنا کہ حسین تجھے دعا دے کر چلا جائے. حق بنتا ہوا رکھنا نہیں، داں بنتا ہوا بولنا نہیں. محمد عباس شاہ جی میں ایک قرارداد یہاں پر پیش کر کے جا رہا ہوں. ممبر سج جائیں گے، محفلیں منعقد ہو جائیں گی، پھر ممبروں پر نعرے لگیں گے. ہمارے ہاں جو نعرے لگتے ہیں میں نعرے دہراتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. یہ 5 نعرے ایسے ہیں جو ہماری درسگاہوں سے بلند ہوں گے. آپ بھائیوں کی مسجدوں میں میں نے ایک نعرہ سنا ہے جس نعرے کی میں تعظیم بڑی کرتا ہوں. آپ بار بار کہتے ہیں سیدی مرشدی. جسے ابھی تک نہیں پتا تھا 7 والا بندہ نعرہ بتائے، میں نعرہ بلند کروں. ہر وہ بندہ جو رزق کھاتا ہے حسین کا وہ بندہ نعرہ بلند کرے سیدی مرشدی. پچھلے لوگ بولے ہی نہیں یار، امیر بنے بیٹھے ہو. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. میں بھرے ممبر پہ کھڑے ہو کے، بھرے مجمع کے درمیان کھڑا ہو کے، حسین کا ذاکر ہو کے میں ممبر پر ہاتھ جوڑ کے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام پیش کر رہا ہوں. جو بندہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے، جو بندہ یہ نعرہ مسجدوں کی دیواروں پہ لکھتا ہے، جو بندہ یہ نعرہ محفلوں میں بلند کرتا ہے، آج میں تجھے اعلان کر کے کہوں جو بندہ یہ نعرہ بلند کرے گا، جو بندہ یہ نعرہ اعلان کو بلند کرے گا، جو بندہ یہ نعرہ مسجدوں کی دیواروں پہ لکھے گا، میری قوم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. میری قوم تیری پیشانی پہ بوسہ دینے کے لیے تیار ہے. میری قوم تیرا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہے. بھرے پنڈال میں کوئی بندہ پوچھے حیدر رضوی صرف ایک نعرے کے پیچھے لوگوں کو سینے سے بھی لگا رہے ہو، لوگوں کی پیشانی پہ بھی بوسہ دے رہے ہو، لوگوں کے ہاتھوں پہ بھی بوسہ دے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو محمد عباس شاہ جی بھائی، وسیم ارسلان بھائی، میں ذمہ داری کے ساتھ آج کے اس منبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے جاؤں گا کہ جو کام 1400 سالوں سے میری قوم کے ذاکرین، واعظین، علماء، شعراء سے نہیں ہوا وہ کام اس نعرے نے کر دیا. اب بھرے پنڈال میں کوئی پوچھے کیسا کام کر دیا تو میں ذمہ داری سے کہہ دوں گا بھائی محفل سجا کے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد نہیں ہوتا. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے بس ہوئی آپ. جو بندہ بول سکتا ہے اسے بولنا چاہیے. مل کے بولو حیدری. نعرہ بلند ہو گیا، اس بات کا اعلان ہو گیا ہے کہ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد نہیں ہوتا. بڑا مارا گیا ہے حسین کی بہنوں کو.
ढेर मैंने पढ़ लिया है, थोड़ा मुझे पढ़ना है। एक तवील सफर है जो मुझे तय करना है। भाई मोहसिन भी बैठे, उन्हें भी ढेर सफर करना है। मैं बड़ी जल्दी गुफ्तगू समेट रहा हूं। तकमील मजलिस के लिए एक रिवायत का सहारा लेता हूं। जुमला मैंने कह दिया है, जिसने हाय की है हुसैन की बेटी तुझे सलाम कर रही है। बड़ा मारा है हुसैन की बहनों को, बड़ा मारा है हुसैन की बेटियों को। मैं सलाम पेश कर रहा हूं इस अंजुमन को, ओहदेदारान को, कारकुनान को, जिन्होंने हुसैन का चहलम मुनक्किद किया है। वसीम भाई, मुझे हुसैन की अजमत की कसम, आज कोई आया हो ना हो, आज 4 साल की सकीना तेरी मेहमान है। जो बाबा के पास जाने का सबसे ज्यादा पूछती थी, वो 2.25 साल के बाद बाबा के चहलम में शिरकत नहीं कर सकी। रोना अपनी अकबत लई, आलिया ते कोई एहसान नहीं। ना रोना फन, ना रुलाना फन। रोता वही है जिसका नुकसान हो। बहनों ने चहलम किया भाइयों का। 2.25 साल के बाद हुसैन जैसे गरीब का चहलम हुआ। सिर्फ हुसैन का चहलम नहीं है, ये अकबर का भी चहलम है, ये गाजी का भी चहलम है। जमाना परेशान हो गया है, 1400 साल गुजर गए हैं। ये हुसैन के चाहने वाले मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं। जमाने वालों 1400 साल के बाद भी गली गली में रो के हम दुनिया को यही बताते हैं, करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ था। आजादारी बड़ी प्यारी है, हुसैन की आजादारी से हमें बड़ा इश्क है। आजादारी हम तक पहुंची कैसी है? एक वाकया पढ़ रहा हूं, किताब का नाम है अनवारुल उम्मा। उसे एक छोटा सा वाकया तेरे हवाले कर रहा हूं, मेरे हिस्से का मुसाहिब इसी पे मुकम्मल हो जाएगा। अपने से बहुत बेहतर पढ़ने वालों के हवाले मिंबर कर रहा हूं। किताब का नाम है अनवारुल उम्मा। किताब कहती है, मिस्र का एक ताजिर था जो हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता था, और हुसैन से मोहब्बत की दलील में अपने घर अशरे मुहर्रम की मजालिस करवाया करता था, जैसे अब आपके और हमारे इलाके में अशरे मुहर्रम की मजालिस होती है। इससे ज़्यादा मुख्तसर और हो ही नहीं सकता, सारा मजमून मैं छोड़ देता हूँ। मैं दर्द की एक सतर करीब से तेरे हवाले करता हूँ। किताब कहती है, हुसैन की मोहब्बत में 10 दिन अपने घर हुसैन की अज़ादारी करवाया करता था। किताब कहती है, वक्त ऐसा बदला, वो ताजिर इतना गरीब हो गया कि उसके घर के बर्तन भी बिक गए। किताबें कहती है, घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, इत्मीनान में रहा। उसकी ज़ौजा उसे कहती थी, घर फाके हो गए हैं, तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार नहीं। मैं जुमला कहूँ और तेरी हाय से मुझे पता लगे अज़ादार कहाँ बैठा हुआ है। जब कहती है ना घर फाके हो गए हैं, तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार नहीं, तड़प के कहता था, जिनके नाम लेवा हैं वो हमारे वारिस हैं। रोना है अपनी अकबत ले आलिया थे, कोई एहसान नहीं। किताबें कहती हैं, वक्त गुजरा, मोहम्मद बादशाह जी छोड़ दिया मैंने सारा मजमून, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट की नौकरी रह गई। किताबें कहती हैं, वक्त गुजरा, वक्त गुजरते गुजरते जिलहज का महीना आ गया, पास वसाइल नहीं, घर अज़ादारी नहीं करवा सकता, ताजिर की तबीयत में बेचैनी आ गई। किताबें कहती है, सुबह के वक्त निकलता था, सारा दिन कहीं ना कहीं वसीले का तलाश करता था कि कहीं ना कहीं इतने रुपयों का इंतजाम हो जाए, मैं अपने घर हुसैन इब्न अली के नाम की फर्श इंतजार बिछा सकूं। महीना गुजर गया, ईद गुजरी, ईद गदीर गुजरी, मुबाहिला गुजरा। किताबें कहती है, जब 28 जिलहज का दिन आया ना मोहम्मद बादशाह जी, ताजिर फजर के बाद घर से निकला और सारा दिन तलाश करता रहा, कहीं ना कहीं किसी वसीले का एहतमाम हो जाए, घर में एक दिन बाद हुसैन का मुहर्रम है, हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम हो जाए। जब शाम हुई और किसी वसीले का एहतमाम नहीं हुआ, यहाँ तक मुझे मेहनत करना थी, अब आपको शामिल करने जा रहा हूँ। जब शाम हुई ना, किताबें कहती है, ताजिर घर आया, कमरे में नहीं गया, घर की छत पर चला गया और फलक की तरफ देख के कहता है, काश ये मुहर्रम का चांद मेरी जिंदगी में तलू ना हो। चांद से जिंदगी का शिकवा किया, यही आवाज उसकी ज़ौजा के कानों में चलेगी। ज़ौजा दौड़ के छत पे आई, ताजिर का हाथ थामा, तड़प के कहती है, चांद से जिंदगी के शिकवे क्यों करता है? रो के कहते, चांद से जिंदगी के शिकवे ना करूं तो क्या करूं, एक दिन बाद हुसैन का मुहर्रम भी आ रहा है,
میرے پاس اتنے وسائل نہیں میں گھر حسین کی عزاداری کروا لوں. زوجہ مجھے چھوڑ دے, مجھے زندگی سے پیاری موت ہے. جب کہا نا مجھے زندگی سے پیاری موت ہے, میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے میں خلقی حسین کے ماتم کے لیے ہوں. جب کہا نا مجھے زندگی سے پیاری موت ہے, اس کی زوجہ طرف کے کہتی ہے تو گھبرا نہ, تو پریشان نہ ہو, میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کا نام آیا. یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ عورتوں کی فطرت کو بہتر جانتے ہیں. عورتوں کو زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے. کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے من ہی من میں سوچا کہ شاید کسی بھلے وقت میں میری زوجہ نے زیور کا کوئی ٹکڑا سنبھال لیا تھا کہ مشکل میں اسے بیچ کے اپنے مشکل وقت میں کا گزارا کریں گے. کہتا تیرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے؟ کہتی ہے ہاں میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز. کہتا لا میرے حوالے کر, میں اسے بیچوں, اپنے گھر حسین کی عزاداری کا اہتمام کریں گے. اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو کتنا ماتمی ہے حسین کا. کتاب کہتی ہے زوجہ نے تاجر کا ہاتھ تھاما اور تاجر کو وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. تاجر گھبرایا, تڑپ کے کہتا ہے قیمتی چیز میرے حوالے کر. ماں بیٹھی بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے ہی میری قیمتی چیز ہیں. جب کہا نا میرے بیٹے ہی میرے قیمتی چیز ہے, تاجر گھبرایا نہیں, تڑپ کے کہتا ہے بیٹوں کو بیچ دو. اب کوئی ہائے کرے نہ کرے, پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا. تاجر تڑپ کے کہتا ہے بیٹوں کو بیچ دو. ماں تڑپ کے کہتی ہے بیچ دے, لیے بھی تو حسین سے تھے نا. کہتا ہے ٹھیک ہے تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا, صبح فجر کے وقت بیٹوں کو تیار کر کے میرے حوالے کر دینا, میں مصر کے بازار میں بیٹوں کو بیچوں گا, جتنے میں بک گئے گھر حسین کی عزاداری کروا دیں گے. زیادہ سے زیادہ 1-1.5 منٹ کی نوکری میری باقی رہ گئی. کتابیں کہتی ہیں ماں بیٹوں کو تیار کرتی رہی, بیٹوں کو نہیں رہی, بیٹوں کو تیار کر کے کہتی تھی ہائے علی اکبر, ہائے میرا جوان قاسم. بیٹوں کو تیار کیا, باپ کے حوالے کیا. باپ نے بیٹوں کا ہاتھ تھاما, مصر کے بازار چلا گیا. جو بندہ ابھی تک نہیں رویا ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھے مجھے. کتاب کہتی ہے تاجر بیٹوں کا ہاتھ تھام کے مصر کے بازار میں پہنچا. کتاب کہتی ہے مصر کے بازار میں تاجر نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, بیٹوں کا چہرہ دیکھا. 7 مرتبہ بازار اور بیٹوں کو دیکھنے کے بعد تاجر تڑپا. پہلی مرتبہ صدا بلند کی غلام لے لو. پھر تڑپا, رو کے کہتا ہے غلام لے لو. کتاب کہتی ہے دن سے لے کے رات تک صدائیں بلند کرتا رہا لیکن کوئی خریدار نہیں ہے. جب رات ہوئی نا, اب دیکھنا مجھے, جب رات ہوئی تاجر مصر کے بازار کی زمین پر بیٹھا, سر جھکایا, زمین پر انگلی سے پہلی لکیر کھینچی اور بی بی سے شکوہ کیا, شاید بی بی آپ چاہتی نہیں میرے گھر حسین ابن علی کا ذکر ہو جائے. شاید بی بی کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی کہ علی کی بیٹیاں اس مرتبہ میری مہمان نہیں بنی. بی بی سے شکوے کر رہا تھا, ایک گھوڑا سوار تاجر کے قریب آیا. اب منظر کیا ہے میری طرف دیکھنا. تاجر سر جھکا کے بازار میں لکیریں کھینچ رہا ہے, گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. گھوڑا سوار کہتا ہے غلام بیچے گا. تاجر کا سر جھکا ہوا ہے, تڑپ کے کہتا ہے بیچنے کے لیے لایا ہوں. کہتا ہے شریعت کے تقاضے پورے کر, بیچنے سے پہلے یہ بتا جنہیں بیچنے لایا ہے یہ تیرے کیا لگتے ہیں. یہاں تاجر تڑپا, جن کی اولاد چھوٹی ہے وہ ہائے ضرور کرنا. تاجر تڑپا, کہتے ہیں تو شریعت کے تقاضے پورے کر رہے, اگر پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. گھوڑا سوار تڑپ کے کہتے ہیں کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے. رویا تاجر, رو کے کہتے ہیں جس کے لیے بیچنے آیا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے. گھوڑا سوار کہتا ہے کتنے میں بیچے گا. کہتے ہیں اتنی قیمت دے دے, 10 دن اپنے گھر حسین کا ذکر کروا لوں. 11 محرم سے مجھے فاقہ بھی کرنا پڑا, میرے لیے مشکل نہیں ہے. کہتا ٹھیک ہے تیرے میرے درمیان سودا ہو گیا. میرے گھوڑے پہ سونے سے بری اشرفی ہیں, جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب کہا نا اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے, یہاں تاجر تڑپا, تڑپ کے کہتا ہے میں ٹھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں. گھوڑا سوار تو نے انصاف نہیں کیا, میں تجھے اپنے بیٹے بیچ رہا ہوں, تو میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے گھوڑے پہ بھی نہیں بٹھا سکتا. جب کہا نا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے بھی گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا, یہاں گھوڑا سوار تڑپا, ہائے بلند کر کے کہتا ہے تاجر تیرا سر جھکا ہوا ہے, تو نے انصاف نہیں کیا. ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہے. جب کہا نا میرے دونوں بازو نہیں ہے, تاجر تڑپا اٹھا, چہرہ دیکھنے کی نیت کی. تاجر روایت کر کے کہتا ہے چہرے پہ نور ہی نور تھا, چہرہ دیکھنے سے کہا اٹھا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, اللہ تیری ہائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نہ رونا فن ہے نہ رلانا فن ہے, روتا وہی ہے جس کا نقصان ہوا. تاجر کہتا ہے میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کوتاہی کی معافی مانگی, بیٹے کو اٹھایا, پیشانی پہ بوسہ لیا, اور محمد کا صدقہ کر کے بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھا کے خود دائیں جانب چلا گیا, گھوڑا سوار بائیں جانب چلا گیا. ختم ہو گئی میرے حصے کی مجلس. اللہ جانے کتنا حسین کا ماتمی آج ماتم کر سکے گا. کتاب کہتی ہے بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھا کے سونے سے بھری اشرفیوں کو سینے سے لگا کے تاجر
شکریہ سیدہ کہتا ہوا گھر پہنچا. دن یکم محرم کا آیا. تاجر نے اپنے گھر پہ عزاداری کا اہتمام کیا. کتابیں کہتی ہیں دن سے لے کے رات تک تاجر کے گھر پہ مجلس ہوئی. مجلس کے بعد ماتمداری ہوئی. ماتمداری کے بعد تاجر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو لنگر کھلاتا رہا. جب آخری عزادار تک کو تاجر نے رزق کھلا دیا نا, کتابیں کہتی ہیں تاجر گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا. گھر کے دروازے کو کھولا, اپنے دونوں ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھا, ہر جاتے ہوئے کا شکریہ ادا کر کے کہہ رہا تھا آ جائے ہو کل بھی آنا, آج غازی کو روئے ہے کل اکبر کو روئیں گے. آ جائے ہو کل بھی آنا, کل علی کی بیٹیوں کے پردوں کو روئیں گے. اور سر اٹھا حسین کا ماتمی. میں درد کی سطر تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کتابیں کہتی ہے آخری ماتمی اس کے گھر سے گیا. تاجر نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگائی. تاجر روایت کر کے کہتے میں آرام کی نیت سے گھر کی زمین پر ابھی آ کے بیٹھا ہی تھا, میری زوجہ میرے پاس آ کے رونے لگی. تاجر اپنی زوجہ کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی ہے. زوجہ تڑپ کے کہتی ہے بیٹوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی, بس مجھے یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے. تاجر تڑپ کے کہتے ہیں جس کو بیچے تھے اس کے بازو نہیں تھے, اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا. تاجر کی زوجہ کہتی ہے ہاں بازو نہیں تھے, میرے بیٹے سے گھر کے کام کاج کرواتا ہوگا. تاجر کی زوجہ کہتی ہے کام کاج کا لفظ ابھی میرے لبوں سے نکلا ہی تھا کہ میں نے گھر کے دروازے پہ دستک محسوس کی. روایت کر کے کہتی ہے گھر کے دروازے پہ اللہ جانے کیسی دستک ہوئی, میں دوڑ کے دروازے پہ گئی, بے چینی کے ساتھ دروازہ کھولا. پیر محل والوں سنو گے منظر کیا تھا. تاجر کی زوجہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھول کے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے میرے بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. وہ تڑپ کے کہتی ہے لے تاجر کی زوجہ میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. لے تاجر کی زوجہ میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. بیٹوں کی واپسی کا نام آیا. تاجر کی زوجہ زمین پہ بیٹھی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کالے برقعے والی بی بی اگر میرے بیٹوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہیں معاف کرنا, میں نے اپنے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے. کتابیں کہتی ہے لفظ غلامی کا آیا, کالے برقعے والی بی بی تڑپی, سر اٹھا کے کہتی ہے تاجر کی زوجہ سر اٹھا کے پہچان, اور میں ٹوٹی پسلیوں والی بی بی ہوں, اور میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. اور میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں, بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں. اور جسے ہمارا رونا سمجھ نہیں آیا, جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں, اسی کی بیٹیاں شرابیوں کے. علی کی دکھی بیٹیاں آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنائیں.